بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 820۔ باغی کا معاون بھی باغی ہے۔ شورائیت والوں کی جنگ، مفتی عبدالرحیم صاحب کے بیان کا رد۔ ہدایت انابت پر منحصر ہے۔ اعتراض نمبر 201۔ باغی کے معاونین بھی باغی۔ ملکوں کے علماء کرام کی طرف سے سوال کیے جاتے ہیں کہ یہ پرانے ذمہ دار حضرات مرکز نظام الدین سے کیوں چلے گئے؟ تو ہم نے کہا کہ وہ مرکز نظام الدین کے تھے ہی کب؟ ہوتے تو بھاگتے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا بیان ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدم جما دے گا۔ ان کے قدم تو جمے نہیں، اور اگر جمتے تو بھاگتے کیوں؟ ثبات قدم سے محرومی عدم اخلاص اور عدم استخلاص کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر مفادات کی عدم حصولی کی وجہ سے، یا پھر خود بینی یعنی عجب کے روگ کے باعث، یعنی یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اب میری تربیت ہو چکی ہے، میں تو بہت آگے پہنچ چکا ہوں، اب یہاں مجھے کیا ملے گا، لہٰذا یہاں سے بھاگ کر کوئی اپنی علیحدہ سے دنیا بسائیں، پارٹی بنائیں اور اپنی بادشاہت اور حکم کا سکہ چلائیں۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری انصاری نور اللہ مرقدہ نے صاف فرمایا تھا کہ کچھ لوگ اپنی بادشاہت چلانے کے لیے مرکز نظام الدین سے بھاگ چکے ہیں، میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ وہ مرکز نظام الدین واپس لوٹ جائیں، ورنہ خاتمہ بالخیر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور یہ فطری چیز ہے کہ جو نکلتا ہے وہ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی لے جاتا ہے۔ ابلیس نکلتے وقت حضرت آدم کو بھی نکلوا دیا۔ ابلیس کا نکلنا تکبر اور غرور کی وجہ سے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکلنا خطا کی وجہ سے۔ خطا کے بعد اگر احساس و ندامت ہو تو واپس لوٹنے اور توبہ کرنے کی قوی امید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَأَهْدَىٰ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا، پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ لطیفہ، مولانا یعقوب صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے تھے، چند دنوں میں مرکز لوٹ گئے، لیکن غرور پر توبہ کی توفیق مشکل ہے۔ توبہ نہیں تو ہدایت بھی نہیں، البتہ ہدایت کی بجائے ضد، بغض، عناد مقدر بن جائے گا۔ اب جو بھی مرکز نظام الدین سے خطا سے نکلا تو اس کے لوٹ آنے کی توقع ہے اور لوٹ رہے ہیں۔ ہزاروں شورائی امارت کی طرف روزانہ لوٹ رہے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، اور جو غرور کی وجہ سے نکلا ہے اس کے لوٹنے کی توقع بہت کم ہے۔ شورائیت والوں کی جنگ۔ شورائیت والے اپنی جنگ 5 طرح سے جاری رکھے ہوئے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی جنگ نظریات و نہج کی بنیاد پر ہوئی۔ الحمدللہ عوام حقانیت کو جان گئے کہ شورائیت کے نظریات شرعی نہیں بلکہ کمیونزم پر مبنی ہیں۔ دوسری جنگ اپنے موقف کو حق اور درست ثابت کرنے پر ہوتی رہی، لیکن شورائیت والے اس میں بھی سخت ناکام رہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک بھی وہ لوگ کتاب اور سنت سے شورائیت کو شرعی ثابت نہیں کر سکے۔ تیسری جنگ حضرت جی رابع کی ذاتیات کے عنوان پر ہوتی رہی، اور یہ تیسری جنگ فرعونی نہج پر لڑتے رہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خامیاں بیان کرتا تھا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ خلاصہ یہ کہ احسان جتایا کہ ہم نے اے موسیٰ تمہیں پالا، تم نے یہ کیا وہ کیا، اب تم مجھے دعوت دین دے کر احسان فراموشی کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس جنگ میں بھی شورائیت فیل ہو گئی۔ لوگ جان گئے کہ شورائی لوگ فرعونی حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ چوتھی جنگ امیر اور امارت کے خلاف تہمت اور بدنامی کے چرچے کے ذریعے لڑی گئی۔ اس چوتھی جنگ میں شورائیوں نے قارون لعین کا اسوہ اپنایا، حضرت جی رابع پر تہمتوں کا بازار گرم کیا، یہاں تک کہ زنا کی تہمت بھی لگا دی، مگر اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔
ہم نے 5 سال پہلے شرعی حکم کے حساب سے یاسین میواتی اور شورائی گروپ سے زنا کے 4 عینی شاہدین کے نام مانگے تھے جو آج تک شورائیوں نے پیش نہیں کر سکے، جن کی وجہ سے ان پر کوڑے لگائے جانا باقی ہے، اور وہ جھوٹے ہیں، ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں اور وہ فاسق ہیں۔ 5واں اور آخری حربہ طاقت، مال، سیاست، حکومت کو استعمال کرنا۔ اس جنگ میں شورائیت والوں نے حکومت والوں کو اکسایا، علماء کو بہکایا۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مدظ اللہ نے فرمایا تھا، ابھی تو ہم نے دیوبند کے فتوے کو استعمال کیا ہے، مولوی سعد اگر ہماری بات نہ مانے اور ڈٹے رہے تو ہم حکومت کو بھی استعمال کریں گے۔ فائدہ: یقیناً ایسا ہی کیا۔ 12 نومبر 2021 کو مرکز نظام الدین کو کھولنے کا کورٹ حکم دیتا ہے، مگر شورائیوں کی رشوت حکام کے ہاتھ باندھ دیتی ہے۔ کورٹ کا آرڈر تھا کہ 2 ہفتے میں مرکز کی مسجد کو کھول دیا جائے، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ آج 16 دسمبر ہے۔ فرمان نبوی ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ فائدہ: بڑا بننے کی ہوس نے شورائیوں کی ساری حدیں پار کرا دی۔ تنبیہ: عمریں ختم ہو چکی ہیں، قبر کے قریب پہنچ چکے ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے دینی احکامات کو روندنے پر تلے ہوئے ہو۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کراچی والے۔ سعودی حکومت کا تبلیغ و دعوت پر غم اور غصے کے اعلان پر ساری دنیا کے علماء نے احتجاج کیا، تبلیغی کام کے بارے میں صفائی پیش کی، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حمایت کی، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ لیکن دنیا تمام میں صرف ایک مفتی عبدالرحیم صاحب کراچی والوں نے سعودی اعلان شاہی کی تائید میں تبلیغ کی عمارت پر اعتراض کرتے ہوئے علی الاعلان شورائیت کی جانبداری کی، وہ بھی ایسے عامیانہ انداز میں مخالفت کی کہ موصوف کو یہ بھی خبر نہیں ہوگی کہ آخر انہوں نے کیا کہا اور کیا کہنا چاہتے تھے۔ ایک بڑے اور عظیم درسگاہ کے منصب اہتمام پر فائز مفتی صاحب کا بیان ان کی شایان شان ہونا چاہیے تھا۔ ہر لفظ نپا تلا ہوتا، کتاب اور سنت کے حوالے بیان کیے جاتے، طرفین کے موقف پر جرح اور تعدیل سے بھرا تفصیلی تبصرہ ہوتا، اور پھر صاف ستھری شریعت مطہرہ کے منشور اور دستور بیان ہوتے، اور پھر اپنا فیصلہ سنایا جاتا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب مدظ اللہ کے بیان کے کسی لفظ میں صدق و صفا اور علمی وجدان کی کیفیت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، سوائے اس کے کہ تبلیغی عمارت سے گہرا تعصب اور بدگمانی اور نفرت، اور دوسری طرف بغیر امیر کی عالمی شورا سے محبت اور اس کی تائید کے علاوہ مفتی صاحب کے بیان میں اور کچھ نہیں تھا۔ کیوں نہ ہو؟ یہ وہی مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں جنہوں نے 2 سال قبل مفاہمت کی جماعت میں ہوتے ہوئے بھی شورائی علماء اور ذمہ داروں کی دعوت تام کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے چلے تھے، جس پر ہم نے قسط لکھی تھی، اور پھر اچانک مفتی صاحب نے دعوت منسوخ کر دی تھی۔ مفتی عبدالرحیم صاحب مدظ اللہ منفرد مزاج کے حامل واقع ہوئے۔ ملک کے علماء مرکز نظام الدین کی عمارت کی موافقت میں، اور مفتی عبدالرحیم صاحب شورائیت کی طرف کھڑے ہیں۔ ملک کا وفاق العلماء ایک طرف اور مفتی عبدالرحیم صاحب ایک طرف۔ فائدہ: بعض انسانوں کو اجتماعیت سے وحشت ہوتی ہے، وہ اپنے منفردانہ مزاج میں مگن رہتے ہیں، انہی میں سے ایک مفتی صاحب ہے۔ مفتی صاحب عمارت شرعی دعوت و تبلیغ کے ساتھ وابستہ نہ دنیا دارانہ نظام سلطنت کے لیے خلافت میں عمارت ہے، ملوکیت نہیں ہے۔ سعودیہ مملکت آل سعود کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، ذاتی مملکت ہے۔ امت مسلمہ کی خلافتوں اور عمارتوں کا بقیہ ترکہ اور وراثت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سعودیہ عام امت مسلمہ کی منکر و ریاست ہے، یہ غلط ہے۔ تبلیغی عمارت عین دین اور اسلام والی عمارت ہے، لہٰذا ساتھی اپنی دعوتی فکروں اور محنتوں میں لگے رہے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہدایت انابت پر منحصر ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور ہدایت اسے دیتا ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب ہو۔
فائدہ، اسلامی تاریخ میں مختلف فرقے پیدا ہوئے اور ان کو رد کرنے کے لیے علماء کرام نے بڑی سرکوبی کی، مگر فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا جیسا سخت فتنہ شاید ہی کبھی پیدا ہوا ہو۔ ان 6 سالوں میں ہزاروں علماء کے بیانات، دلائل اور ہماری 820 قسطیں، ان سب کے باوجود بعض ایسی روحیں ہیں جو حق کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ان کی ضد اور سخت مزاجی نے انہیں حق سے دور رکھا ہے۔ ان کی مثال بالکل اس سود کھانے والے آدمی کی طرح ہے۔ ایک آدمی سود کھاتا تھا، 3/20 یعنی 60 روپے دیتا تھا اور کہتا تھا میں نے تجھے 100 روپے دیے۔ لوگ مجبور ہوتے تھے، اسے 100 روپے ہی واپس لوٹاتے تھے۔ ایک دن ایک مضبوط آدمی سے پالا پڑ گیا، اس نے کہا میں نے 3/20 لیے تھے، 3/20 لوٹا رہا ہوں یعنی 60 روپے۔ سود خور کہتا مجھے پورے 100 روپے چاہیے، 3/20 کے 100 ہوتے ہیں۔ مضبوط آدمی نے کہا کہ گاؤں والوں کو جمع کروں گا، تیرا میرا مناظرہ ہوگا کہ تو حق پر ہے کہ میں حق پر ہوں۔ مناظرے کا دن طے ہوا، سارا گاؤں جمع ہوا، سرپنچ پٹواری سب آ گئے۔ جب سود خور مناظرے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو اس کے 10-12 سال کی بیٹی نے کہا ابا تو مناظرہ ہار جائے گا، اس لیے کہ 3/20 کے 60 ہوتے ہیں، 100 نہیں۔ سود خور نے بیٹی کو ایک تماچا مارا اور کہا کہ میں نہیں ہاروں گا، میں تو اس وقت ہاروں گا جب میں تسلیم کروں گا۔ لوگ اپنے رٹ لگائیں گے اور میں اپنی رٹ لگاؤں گا اور ہرگز نہیں مانوں گا۔ یہی حال بغیر امیر والی عالمی شورا کے لوگوں کا ہے۔ انہوں نے سود خور کی طرح طے کر لیا ہے کہ کوئی دلیل نہیں ماننا ہے، چاہے سمجھانے والا سارا قرآن، ساری حدیث، ساری سیرت ان کے سامنے رکھ دے۔ بھائیوں، دعوت دینے کے لیے ساری دنیا پڑی ہے، ان لوگوں پہ محنت کرو، شورا والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب یہ فتنہ خبیثہ شروع ہوا تھا تو 99% تعداد ان کی تھی۔ الحمدللہ اب فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والوں کی تعداد 100% دور کی بات ہے، آدھی فیصدی بھی باقی نہیں رہی۔ یہ فتنہ زندہ بھی ہے تو ہمارے نادان ساتھیوں کی وجہ سے زندہ ہے، جو ان سے میڈیا پر بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں۔ سب انہیں بھول جائیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں تو یہ خود نسیم منسیہ ہو جائیں گے، گمنام ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگ اپنا دعوتی کام اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ جڑ کر کرتے رہیں، جس طرح عام انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان شرائط والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ 819 قسطیں ہو گئی، لیکن آج تک شرائیوں کا کوئی مولوی، مفتی یا کوئی بزرگ اپنے بغیر امیر کی شرائط کو قرآن حدیث کے نصی قطعی سے ثابت نہیں کر سکا۔ امارت کے خلاف اعتراضات ان کے اپنے ذہن سے گھڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم ان بغیر امیر کی شورا والوں سے صرف 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، بغیر امیر کی شرائط کی شرعی حیثیت کیا ہے، بیان کرو۔ نمبر 2، فیصل بدل بدل کر کام چلانا کہاں لکھا ہوا ہے، آیت یا حدیث سے ثابت کرو۔ نمبر 3، مشورے میں اکثریت کی رائے پر فیصلہ ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے۔ ان 3 سوالوں کے جوابات شرائط والے 6 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے دارالعلوم اور دنیا بھر کے شورائی مفتیان کرام بھی لگے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کے شورائی مل کر ان 3 سوال کا جواب نہیں لا سکے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ یاد رکھیں، ہمارا دین کتابی ہے، رواجی نہیں۔ ہر بات کو قرآن، حدیث، سیرت طیبہ سے ثابت کرنا ہوگا۔ زبانی قیل و قال کی رتی برابر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اعتراض: 70 سال سے دعوتی کام چل رہا تھا، وہ کیا غلط تھا؟ جواب: 70 سالوں میں کبھی آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی دن میں درجن درجن بڑے بڑے عالمی اجتماع ہوا کرتے تھے؟ مگر ان 5 سالوں میں 2016 سے 2021 میں ایک ہی وقت میں درجنوں اجتماعات ہوتے رہے، اور ان اجتماعات کو سنبھالنے والے آسمان سے نہیں اترے۔ یہی ہمارے اپنے ساتھی ہیں جنہیں موجودہ حضرت جی کی فکروں نے کھڑا کیا۔
सन 2015 تک دنیا تمام میں ایک وقت میں ایک ہی اجتماع ہوا کرتا تھا اور اسے سنبھالنے والے صرف 7-8 ساتھی تھے، 3 گجراتی علماء، 3 علی گڑھی پروفیسر اور 1 عدد فاروق بنگلوری۔ یہی 7 آدمی دعوتی کام پر سانپ کی طرح قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے تھے، کسی باصلاحیت آدمی کو ابھرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ تھا پرانا نہج۔ اب اچانک ہزاروں مفتیان عظام، ہزاروں علماء کرام، ہزاروں پرانے ساتھی اجتماعات کو سنبھالنے اور قربانی سے دعوتی محنت کو لے کر چلنے کے لیے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ دماغ درست اور نیت صحیح ہو تو یہ ایک ہی اجتماعات والی مثال امارت اور اطاعت کی حقانیت کو قبول کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر دماغ میں فتنہ فتور اور دل میں حسد اور بغض اور قومیت کا روگ لگا ہوا ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھی اپنا وقت برباد مت کریں، جو تقاضے مرکز نظام الدین سے ملے ہیں انہیں پورا کرنے میں لگ جائیں۔ یاد رکھیں، شورائیوں سے بحث و مباحثہ، مناظرہ اور مباحثے وغیرہ کی اجازت نہ تو مرکز نظام الدین سے کبھی دی گئی ہے اور نہ ہی آگے کبھی دی جائے گی۔ جب یہ تقاضا آپ کو دیا ہی نہیں تو پھر کیوں آپ اس بحث و مباحثے کے خندق میں گرنے کے لیے بے چین کھڑے رہتے ہیں؟ جو تقاضے آپ کی مقامی مسجد وار جماعت نے آپ کو دیے ہیں اسے پورا کریں۔ یہی تبلیغ ہے۔ بغیر مشورے کے اپنی طرف سے چھیڑ چھاڑ، بحث و مباحثہ، یہ تو دعوتی کام کی موت ہے۔ یاد رکھے، دعوت و تبلیغ صرف 2 باتوں کا نام ہے۔ تیسری بات سراسر لایانی ہے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ اپنے محلے کی مسجد وار جماعت کی ہدایت پر دعوتی کام کرنا۔ دوسری بات یہ کہ جو کام دیا گیا وہ کام ختم کر کے بڑوں کو اس کی کارگزاری سنانا، تاکہ کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو تو کام کی اور اپنی ذات کی اصلاح ہو جائے۔ اس کا نام تبلیغ ہے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ سب لایانی ہے، نفس کی عیاشی ہے اور وقت کا ضائع کرنا ہے۔ تبلیغی چودھری وہ ہے جو اپنی چلاتا ہو، یعنی اللہ نے اسے قبول کیا، کام میں لگایا، مرکز میں مقام دیا، حضرت جی کا نور نظر بنایا اور حضرت جی کی وجہ سے ملکوں میں اس کی عزت کی جاتی ہو، اس پر اعتبار کیا جاتا ہو، اور وہ چودھری خود حضرت جی بن بیٹھے اور حکم چلائے، ملکوں والوں کو تنگ کرے، بلیک میل کرے۔ یہ ایسا دلال اور شیطان ہے کہ اس کی وجہ سے مرکز اور امارت اور دعوت سب برباد ہو جائیں گے۔ خدا را ایسے بدبخت کو آسرا مت دو، اسے عوام میں لے آؤ اور خود کو مٹا دو۔ پس اگر دائی ہو تو دعوتی کام کو بچاؤ، کسی کے کہنے پر کچھ نہ کریں جب تک کہ حضرت جی کی منشا اور حکم کو 100% نہ جان لو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائیں، قبول فرمائیں، انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے۔ اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔